عزیزو، ایک بار پھر میں آپ کو سائبر اسکول کے اس لیسن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میرے لیے بڑی شرف کی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ چوتھا ہفتہ گزار رہا ہوں۔ یہ چوتھے ہفتے میں سبق کا عنوان ہے آفات، اور آپ، مجھے یقین ہے کہ آپ اس سے میری طرح بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، کیونکہ مجھے اس سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور مجھے کامل یقین ہے کہ آپ کو بھی نئی نئی باتیں اس سے سیکھنے کے لیے مل رہی ہیں۔ تو آئیے ایک بار پھر ہم خروج اس کے 7ویں باب کی 8 آیت سے لے کے 10ویں باب تک ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ بہت اہم لیسن ہے۔ آفات، خدا نے بنی اسرائیل پر آفتیں نازل کی، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا خدا انسانوں کو مار دینا چاہتا ہے جو اس کی عبادت نہیں کرتے یا اس کی پرستش نہیں کرتے؟ تو آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں تاکہ ہم اس سے رہنمائی مانگے جس نے یہ کلام ہمیں دیا ہے۔ اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا ان سے دعا مانگے۔ بہروبر کے خالق اور مالک، ہماری زندگیوں کے بانی، تو جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع دیا ہے کہ ہم خداوند تیرے کلام کو سیکھ سکیں۔ تو ہماری رہنمائی کر، یوں ہی آج ہم اس کلام کو کھولنے لگے ہیں، تیرا روح القدس خداوند ہم سب کے ذہنوں کو، دماغوں کو، دلوں کو کنٹرول کرے تاکہ ہم تیرے سبق کو وہ سیکھ سکیں جو خداوند تو سکھانا چاہتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی رہنمائی کا تیرا روح القدس بسیرا خداوند ہمارے درمیان ہو۔ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ جب کبھی بھی خدا کے لوگوں پر جنگ مسلط کی گئی تو خدا نے پہلے امن کی شرائط پر بات چیت کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یعنی خدا یہ چاہتا نہیں کہ خدا کے لوگ جنگ میں ملوث ہو جائیں۔ خدا چاہتا ہے کہ امن ہو، سلامتی ہو، لوگ صلح سلامتی سے رہیں۔ لیکن جب جنگ جو مسلط کی جاتی ہے، جب معاہدہ نہیں ہو پاتا، جب ناکامی ہو جاتی ہے، تمام طرح کی تدابیر جو جنگ کے نہ کرنے میں کارآمد ہو سکتی اس کو آزما لیا جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں خدا یہ کہتا ہے کہ کارروائی کی جائے۔ استثنا اس کا 10واں باب میرے ساتھ نکالیے اور اس کی 12ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ استثنا 10 باب اور اس کی 12ویں آیت۔ یہاں پر خداوند کے کلام میں ہمیں بتایا گیا ہے، پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے۔ خداوند ہم سے یہ چاہتا ہے۔ خداوند یہ مجھ سے ہی نہیں بلکہ ہر ایک سے چاہتا ہے۔ تو خدا نے ہر طریقے سے مصر اور فرعون کو اس جنگ میں ملوث کرنے سے روکنے کی کوشش کی۔ خدا یہ چاہتا تھا کسی طریقے سے فرعون جو ہے وہ معاہدہ کر لے اور جو مصیبتیں اس پر آنے والی ہیں وہ نہ آئیں۔ خدا نے ایک پرامن حل کے لیے متعدد بار کوشش کی، لیکن جو تھیوسوس جو اس وقت بادشاہ تھا، تھیوٹوٹس، اس نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا۔ جب تمام تدابیر جو ہیں کوئی بھی کام نہیں آئی تو اب کارروائی کا وقت تھا۔ جب آفات آئی تو مصر کا کوئی بھی دیوتا انہیں سچے خدا کے ہاتھ سے نہ بچا سکا۔ آج ہم اسی سلسلے میں یہ سیکھنے جا رہے ہیں۔ پہلی بات جو میں آپ کو آج کے لیسن سے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا آفات نازل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو مصریوں اور فرعون کے لیے چاہتا تھا کہ یہ لوگ بچ جائیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں۔ ایک کسان اپنے گدھے کو ہانکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چنانچہ کسان نے ایک موٹی لاٹھی لی اور اس کو کاری ضرب لگائی، اس کو مارا۔ اس نے پھر گدھے سے پھر کہا کہ وہ آگے چلے، اور اس نے
آگے چلنا شروع کر دیا۔ کسی نے کسان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کیسے ہوا؟ تو کسان نے جواب دیا کہ آپ کو پہلے اس کی توجہ حاصل کرنا ہے۔ خاص طور پر عبرانیوں کے مصر سے اخراج کے تناظر میں ایک نقطہ بیان کرنا ضروری ہے۔ خاص طور پر مصر سے عبرانیوں کے اخراج کے تناظر میں موسیٰ کو حکم دیا گیا تھا، اور وہ خدا کے مشہور فرعون کے پاس لے کر گیا۔ اس کا پیغام کیا تھا؟ میرے لوگوں کو جانے دیں۔ بہرحال فرعون جو ہے وہ کسی صورت میں بھی انہیں جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ کیوں نہیں جانے دینا چاہتا تھا؟ کیونکہ اس کے پاس مفت مزدوری والے لوگ تھے، ایسے لوگ جو مفت اس کی مزدوری کریں، اس کے لیے شہر تعمیر کرے، مفت کی مزدوری اس سے مل رہی تھی، لہٰذا وہ کسی طور پر بھی انہیں مصر سے نکلنے جانے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ دیکھیں عزیزو، جب آپ کے پاس مفت سب کچھ ہو تو آپ کس طرح یہ اجازت دیں گے کہ دوسرے لوگ جو آپ کے لیے مفت کام کرتے ہیں وہ چلے جائیں؟ نہیں نا؟ تو یہی طریقہ کار اس نے بھی ایسے ہی کیا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام کچھ خدا نے ہونے دیا۔ کیوں ہونے دیا؟ اس لیے کہ خدا جانتا تھا کہ آخر کار اسے یہ تمام کچھ کرنا پڑے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو مقابلہ بنیادی طور پر تھا وہ دیوتاؤں کا تھا، خدا اور شیطان کے دیوتاؤں کا۔ خدا یقیناً فتح یاب ہوا۔ خروج 7 باب میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا نے مصریوں کے دیوتوں کے درمیان تصادم آپ دیکھتے ہیں۔ آپ کو یہاں پر جب ہم آفات کا ذکر کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مصری دیوتے اور خدا کے درمیان یہ لڑائی حقیقت میں تھی۔ جس چیز نے حالات کو خراب کیا وہ فرعون خود آپ کو اپنا دیوتا سمجھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں بھی ایک دیوتا ہوں۔ خداوند مصر یا مصریوں کے خلاف نہیں تھا، بلکہ وہ تو ان کے دیوتوں کے خلاف تھا۔ خدا نہیں چاہتا تھا، خدا تو ان کے خلاف نہیں ہے، خدا کسی انسان کے خلاف نہیں ہوتا، وہ ان کے دیوتوں کے خلاف تھا۔ مصری 1500 سے زیادہ دیوتوں کی پرستش کرتے تھے۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ خروج 12 باب اور اس کی 12ویں آیت میں مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا، میں خداوند ہوں۔ بعد میں اس پر ایک بار پھر زور دیا گیا۔ جب مصر سے اسرائیلیوں کے سفر کا ذکر کیا گیا تو خداوند نے ان کے دیوتاؤں کو بھی سزا دی، اور ہمیں گنتی کی کتاب اس کا 33 باب اور اس کی 4 آیت میں اس کا حوالہ ملتا ہے۔ ان دیوتوں پر اس سزا کی ایک مثال لاٹھی کے سانپ میں تبدیل ہونے والے معجزے سے اچھی طرح سے ظاہر ہوئی تھی۔ مصر میں ناگ دیوی وڈ جٹ اس کا نام تھا، جسے مجسم ناگ کی شکل دی گئی تھی، اور اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو دیوی ہے یہ سب انسانوں پر قابو پا سکتی ہے۔ فرعون کے تاج میں اس کی طاقت، دیوتا ہونے والی شاہی ہونے اور الہی اختیار کے نشانات کے طور پر ایک ناگ نمایاں نظر ہوتا تھا۔ اس کے تاج میں ایک ناگ ہوتا تھا۔ اس بات کی علامت تھا کہ یہ دیوی فرعون کے دشمنوں پر زہر تھوک دے گی، جو اس کے تاج میں ایک ناگ کی تصویر ہوتی تھی۔ مصری مانتے تھے کہ مقدس سانپ فرعون کے بعد کی زندگی کی رہنمائی کرے گا، یعنی جب فرعون مر جائے گا تو یہ مقدس سانپ اس کی رہنمائی کرے گا۔ جب ہارون کا عصا سانپ بن گیا اور بادشاہ کے سامنے دوسرے تمام سانپوں کو کھا گیا تو مصری جادو ٹونے پر زندہ خدا کی برتری ظاہر ہوئی۔
ظاہر ہو گیا کہ خدا جو ہے وہ کس طرح مصری دیوتوں پر قابو اختیار رکھتا ہے۔ نہ صرف فرعون کی طاقت ختم ہو گئی بلکہ ہارون اور موسیٰ نے اسے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا، اور جب اس نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی طاقت کہاں گئی جس پر وہ دعویٰ تھا۔ یہ ابتدائی تصادم تھا۔ مصر کے قدرت اور حاکمیت کا مظاہرہ کیا گیا کہ خدا ہے تمام چیزوں پر حکمران۔ خدا کے نمائندے کے طور پر موسیٰ خود فرعون دیوتا سے زیادہ اختیار اور قدرت رکھتا تھا۔ خدا کے نمائندے جو اپنے آپ کو دیوتا کہتا ہے اس سے زیادہ تھا۔ یہ بھی بات اہم ہے کہ قدیم مصری ناگ دیوتا نیبوتھیم جو روحوں کو قابو میں کرتا ہے کو مقدس مانتے اور عقیدے اور پوجا کرتے تھے۔ ان کے افسانوں کے مطابق اس ناگ دیوتا میں بڑی طاقت تھی کیونکہ اس نے 7 ناگ نگل لیے۔ اس طرح خدا نے مصریوں کو بتایا کہ وہ قدرت اور اختیار رکھتا ہے کہ ناگ دیوتا اتنے طاقتور تصادم کے بعد، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دیوتا کہاں گئے، ختم ہو گئے۔ ہم اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں بالادستی کے خواہاں ہیں۔ دیوتوں پر کس طرح خدا کی حاکمیت حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم آج آپ کو پتا ہے کہ ہماری زندگی میں دیوتا ہیں، ہم ان پر خدا کی حاکمیت کو کس طرح عیاں کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی طریقہ ہے؟ کیسے؟ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ہم خدا کی باتوں کو مانیں، نہ کہ ہم شیطان کی باتوں پر توجہ دیں۔ خدا نے خود اسرائیلیوں کو ایک جنگ کے بعد نجات دی۔ یہ جنگ جیسے میں نے کہا کہ ان دیوتوں کے خلاف تھی جو مصر کے دیوتا تھے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح مصریوں نے بھی سانپ بنائے تھے، لیکن سانپ صرف دکھائی دیتے تھے۔ تاہم خدا نے زندہ سانپ تخلیق کیا تھا جو دوسری مخلوقات کو نگل گیا۔ خروج 7 باب اور اس کی 12ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ کتاب مقدس میرے ساتھ نکالیے 7 باب اور اس کی 12 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے کیونکہ انہوں نے بھی اپنی اپنی لاٹھی سامنے ڈالی اور وہ سانپ بن گئی، لیکن ہارون کی لاٹھی ان کی لاٹھیوں کو نگل گئی، اور فرعون کا دل سخت ہو گیا، اور جیسا خدا نے کہہ دیا تھا اس نے ان کو نہ جانے دیا۔ یہ ہے پہلا ثبوت کہ کس طرح ایک دیوتا پر خدا حاوی تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سخت دل شخص تھا۔ بہت سے لوگ اس بات پر بات کرتے ہیں کہ خدا نے فرعون کا دل سخت کیا تھا، لیکن حقیقت میں کیا فرعون کا دل خدا نے سخت کیا تھا؟ جب ہم سختی کی بات کرتے ہیں تو ایسا ہے کہ 9 بار خدا سے منسوب ہے کہ اس نے فرعون کا دل سخت کیا، لیکن اتنی ہی بار ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرعون نے اپنا دل سخت کیا۔ بادشاہ کا دل کس نے سخت کیا؟ خدا نے یا خود فرعون نے؟ خدا تو یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے بچ جائے۔ یہ بات اہم ہے کہ خروج کی کتاب میں 10 آفتوں کی کہانی میں پہلی 5 آفتوں میں فرعون خود اپنے دل کو سخت کرتا ہے، اور جب وہ اپنے دل کو خود سخت کرتا ہے تو خدا کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اس طرح اس نے اپنے دل کو سخت کرنا شروع کیا۔ 6 آفت کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ بائبل کا متن بیان کرتا ہے کہ یہ خدا ہی تھا جس نے فرعون کے دل کو سخت کیا۔ تو حقیقت میں جب میں اپنے دل کو سخت کرنا شروع کرتا ہوں، جب میں بار بار روح القدس کی خلاف ورزی کرتا ہوں، جب میں بار بار خدا کے حکم پر عمل نہیں کرتا، تو پھر
میرا چناؤ جو ہے نا خدا اس کی قدر کرتا ہے۔ اس نے جو چناؤ کر لیا، پہلے اپنے دل کو سخت کر لیا، اس کا چناؤ اور گہرا ہوتا گیا، اور خدا نے اس کو ویسا ہی چھوڑ دیا جیسا اس کی مرضی تھی۔ جیسا خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا اس نے ایسا ہی کیا۔ بالفاظ دیگر خدا نے اس لیے افات بھیجی کہ فرعون کو توبہ کرنے اور اپنی دماغی تاریکی اور بھول چوک سے خلاصی کا موقع ملے۔ خدا نے بار بار آفتیں بھیجی۔ خدا نے فرعون کے دل میں تازہ برائی پیدا نہیں کی۔ خدا نے اس کے دل میں برائی پیدا نہیں کی۔ اس نے فرعون کو اس کے مذموم مقاصد کے حوالے کرتے ہوئے خدا کے فضل کے بغیر چھوڑ دیا، کیونکہ اس نے اپنے دل کو سخت کیا، بار بار سخت کر رہا تھا، لہذا خدا نے اس کو چھوڑ دیا اور اپنے فضل سے اس کو بچانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ چاہتا ہی یہ تھا، اور اسی طرح وہ اپنی ہی برائی کے حوالے ہو گیا۔ رومیوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح اپنی برائی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے پڑھنا ہے تو رومیوں 1 باب اس کی 24 سے 32 آیات پڑھیں کہ کس طرح لوگوں نے اپنے آپ کو اس زمانے کی عقل کے حوالے کیا۔ اپنی آزاد مرضی خدا نے فرعون کو دی تھی اور اس نے اپنی مرضی کے مطابق چناؤ کیا۔ واضح ہے کہ ہمیں غلط اور اچھائی اور برائی، عطائت یا نافرمانی میں سے چناؤ کرنا ہے۔ میرے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ میں کس بات کا چناؤ کرتا ہوں، اور یہ صلاحیت جو ہے یہ فرعون میں بھی تھی کہ وہ کس بات کا چناؤ کرتا ہے۔ تو چناؤ میرا اور آپ کا اسی طرح ہے۔ مثال کے طور پر خدا نے لوسیفر کو چناؤ کرنے کی اجازت دی کہ وہ کیا چناؤ کرتا ہے۔ خدا جانتا تھا کہ کیا ہے۔ آدم اور حوا کو اجازت دی گئی کہ وہ چناؤ کریں۔ خدا جانتا تھا کہ اس کے بیٹے کو قربان ہونا پڑے گا، لیکن خدا نے ان کو چناؤ کرنے کی اجازت دی۔ اسی طرح فرعون کو بھی خدا نے چناؤ کرنے کی طاقت دی۔ ہم کس کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں؟ زندگی کا یا موت کا انتخاب کرتے ہیں؟ یہ ہم پر ہے کہ ہم کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر ہم زندگی کا انتخاب کریں گے تو یقیناً خدا ہمیں زندگی دے گا۔ اگر ہم موت کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ ہمارا انتخاب ہے۔ اور اسی طرح فرعون نے بھی کیا۔ استثنا 30 باب اور اس کی 19 آیت میں یوں لکھا ہے، میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے، بس تو زندگی کو اختیار کر کے تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی۔ چناؤ، موسیٰ کیا کہتا ہے؟ میں نے تمہارے آگے چناؤ رکھ دیا ہے۔ فرعون کے سامنے بھی چناؤ تھا، میرے اور آپ کے سامنے بھی چناؤ ہے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سورج کی روشنی کا تصور کریں۔ سورج کی جو روشنی ہے، چمک جو ہے، گرمی جو ہے، وہ مکھن اور مٹی دونوں پر پڑتی ہے یکساں۔ مکھن آپ کو پتہ ہے پگھل جاتا ہے، لیکن مٹی سخت ہو جاتی ہے۔ سورج کی حرارت دونوں کے لیے یکساں ہے، لیکن دو مختلف رد عمل ہوتے ہیں۔ خدا کی رحمت ہم سب پر یکساں ہے، لیکن چناؤ ہم کرتے ہیں۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ صحیح چناؤ کیا ہے تو آپ اس کے لیے خود کو کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ میں اس چناؤ کے لیے اپنے آپ کو کس طرح تیار کرتا ہوں؟ میرے آگے چناؤ ہے، کیا میں چناؤ کرنے کے لیے تیار ہوں؟ اور میں کون سا چناؤ کر رہا ہوں؟ وہ چناؤ تو نہیں کر رہا جو موت کی طرف جاتا ہے، بلکہ مجھے وہ چناؤ کرنا ہے جو مجھے خدا کی بادشاہ کے لیے لے جائے۔ دیکھیں، ہم اب دیکھیں گے کہ پہلی 3 آفات کیا تھی۔ مصر میں آفتوں کا نشان مصری عوام نہیں، یہ وہ نشانے پر نہیں تھے، بلکہ مصری دیوتا تھے۔ ہر آفت نے ان میں سے کم از کم ایک کو مار دیا، اس کی قدرت کو ختم کیا۔ ان آفتوں میں کیا ہوا؟ خدا نے موسیٰ کو ہدایت کی کہ فرعون کے سامنے جا کر
اسے بتائے کہ کیا ہونے والا ہے۔ خروج 7 باب اور اس کی 14ویں آیت۔ بائبل میرے ساتھ آپ نکال کے رکھیں، کیونکہ بائبل جو ہے وہی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کا دل متصب ہے، وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دیتا۔ یعنی کیا ہے؟ وہ ان کو جانے نہیں دیتا۔ تاہم خدا خود کو فرعون اور لوگوں پر آشکارا کرنا چاہتا تھا، اس طرح اس نے ان کے ساتھ اس طرح بات چیت کرنے کا فیصلہ کیا۔ یاد رکھیں، عبرانیوں کا خدا یعنی اسرائیلیوں کا خدا تصادم سے فائدہ انہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ خدا کے لوگ جو ہے وہ جان جائیں۔ تصادم سے عبرانیوں کا بھی فائدہ ہوا اور مصریوں کا بھی فائدہ ہوا۔ پہلی آفت کا نشان ہاپی ایک ان کا خدا تھا جو دریائے نیل کا دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ مصری زندگی کا مکمل اختیار درائے نیل اور اس کے پانی پر تھا۔ جہاں پانی وہاں زندگی۔ آپ جانتے ہیں کہ پانی زندگی ہے، پانی زندگی کا ذریعہ تھا، زندگی کو جاری رکھنے والا تھا، اور تمام طرح کی فصلیں بھی پانی سے اگتی تھی، اور اس پانی کے دیوتا کا نام ہاپی تھا، زندگی کا پانی فراہم کرنے والا۔ مصری اس کی عبادت کرتے تھے اور وہ اس کی عبادت ہر وقت کرتے تھے۔ بلا شبہ صرف خدا ہی زندگی کا منبع ہے، پانی نہیں، اور خوراک سمیت ہر چیز کا خالق ہے۔ ہم پیدائش میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے سب چیزوں کو خلق کیا ہے، اور ہمیں زبور میں اور بہت سی جگہوں پر بائبل میں ملتا ہے کہ خدا ہی نے تمام چیزوں کو خلق کیا ہے۔ پانی کو خدا نے خون میں بدل دیا۔ اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ میں نے جیسے کہا کہ پانی زندگی کی علامت ہے، لیکن جب خون نیچے پڑا ہے تو وہ موت کی نشانی ہے۔ کیا مطلب؟ ہاپی زندگی دینے والا تھا، ہاپی زندگی دیتا تھا لوگوں کو، لیکن اور اس کی حفاظت کرنے کے قابل نہیں تھا لوگوں کی۔ زندگی دیتا ہے مصریوں کے مطابق، لیکن وہ ان کی حفاظت نہیں کر رہا۔ یہ صرف خداوند کی قدرت ہی سے ممکن ہوا۔ خدا نے اپنی قدرت دکھائی اور اس نے پانی کو خون بنا دیا۔ اس سے مجھے کیا پتہ چلتا ہے کہ خدا نے ان کے خدا پر حملہ کر دیا۔ پھر خدا نے فرعون کو ایک موقع دیتا ہے، اور اس نے اس بار اس کی جو مینڈک ہے وہ بھی ایک دیوی کے طور پر مانا جاتا تھا۔ ہیکٹک اس دیوی کا نام تھا، اور خدا کو اس کا براہ راست سامنا کرنا پڑا۔ آپ اس کا خروج 8 باب پہلی 15 آیات میں پڑھ سکتے ہیں۔ زندگی پیدا کرنے کی بجائے نیل مینڈکوں سے بھر گیا۔ نیل میں مینڈک ہی مینڈک تھے جس سے مصری ڈرنے لگے، اور جو ناگوار اور نفرت انگیز تھے ان کے لیے۔ وہ ان سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ اس آفت کو دور کیے جانے کے عین وقت نے یہ ظاہر کیا کہ اس آفت کے پیچھے بھی خدا کی قدرت تھی۔ تیسری آفت زمین کے مصری دیوتوں گیب کی جانب تھی۔ ایک اور دیوتا گیب جو خاک کا دیوتا تھا، زمین کا دیوتا تھا، اور پھر زمین کی خاک سے کیا ہوا؟ جوئیں پیدا ہو گئی، پورے ملک میں پھیل گئے۔ اس معجزے کی نقل کرنے سے قاصر جادوگروں نے اعلان کیا، پہلے مینڈک بنا لیے، پانی کو خون میں بدل دیا، اب ان کا کیا تھا؟ کہتے ہیں یہ خدا کا کام ہے، کسی انسان کا نہیں ہے۔ لیکن فرعون نے پھر بھی جھکنے سے انکار کر دیا۔ جادوگر بھی اب کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کا کام ہے۔ دل کی سختی کی وجہ سے فرعون خدا کے اشارے کے بار بار مسترد کرتا ہے، بار بار مسترد کرتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے آج کیا سبق ہے؟ کیا خدا جب مجھے پیغام دیتا ہے تو میں اس کو مسترد کرتا ہوں؟
یقیناً مسترد کرتا ہوں جب میں اس کے احکامات کی پیروی کرنا نہیں چاہتا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں خدا کے احکامات کو مسترد کر رہا ہوں، بالکل فرعون کی طرح۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں مکھی، مچھر، مویشی اور پھوڑے، تین اور آفات۔ یہ کس طرح کی آفات تھی؟ یہ ان کے جسم پر حملہ آور تھی۔ خدا کی قدرت اور جلال کے جتنے بھی بڑے مظاہرے کیوں نہ ہوں، بنی نو انسان اب بھی انہیں مسترد کرنے کی آزادی رکھتا ہے۔ جتنے بھی نشان ہوں، کچھ بھی ہو، میرے عزیزو، میں اور آپ اسے مسترد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چناؤ ہمارے پاس ہے۔ مصری دیوتا یوٹکچ مکھی، مچھر، کیچڑ اور دلدل کا دیوتا تھا۔ بنرے کے سر والا دیوتا سورج، تخلیق اور دوسرے جنم کا دیوتا تھا۔ ان دیوتوں کو خدا نے شکست دی تھی۔ اس واقعہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مصری مصیبت اٹھا رہے تھے اور برانی محفوظ تھے، کیونکہ ان پر کسی وبا نے اثر نہیں کیا تھا۔ ایک بار پھر خدا نے فرعون کو یہ یاد کرا دیا کہ دنیا میں خداوند میں ہی ہوں۔ خروج 8 باب اور اس کی 22 آیات ہم پڑھیں گے۔ خروج 8 باب اور اس کی 22 آیات۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، اور میں اس دن جشن کے علاقے کو جس میں میرے لوگ رہتے ہیں جدا کروں گا، اور اس میں مچھروں کے غول نہ ہوں گے، تاکہ تو جان لے کہ دنیا میں خداوند میں ہی ہوں۔ یعنی خدا نے اپنے لوگوں کو فرق طریقے سے ڈیل کیا۔ دیکھیں، جب ہم خدا کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں تو خدا اپنے اور دوسرے لوگوں میں فرق کرتا ہے۔ بڑھتے دباؤ کے آگے فرعون نے اب سوچا کہ میں سودا کرتا ہوں۔ اور سودا کیا تھا؟ وہ اسرائیل کو اسی ملک میں روک کر خدا کی عبادت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس کی بات پوری نہ ہو سکی، کیونکہ مصر میں کچھ ایسے جانور تھے جن کی قربانی بنی اسرائیل کرتے تھے، اور اس سے مصری نفرت کر انہیں وہ خدا مانتے تھے، لہذا ان کو نفرت تھی کہ وہ یہ قربانی کرے۔ تشدد ہو سکتا تھا، قتل و غارت ہو سکتی تھی۔ اور پھر خدا کا منصوبہ کیا تھا؟ خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل باہر بیابان میں جا کر میری عبادت کرے۔ اگلی وبا مویشوں پر آتی ہے۔ یہ ایک دیوتا ہرتھور تھا، جو محبت اور تحفظ کی مصری دیوی کو ایک گائے کے سر کے ساتھ دکھایا گیا تھا۔ بیل دیوتا بھی قدیم مصر میں بہت مشہور اور انتہائی قابل احترام تھا۔ اس طرح اس 5ویں آفت سے، مصریوں کے مویشی مرنے سے، دیوتاؤں کو شکست ہوئی۔ 6ٹھی آفت میں ہم دیکھتے ہیں ایک اور دیوتا کی ناکامی کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جادو اور حکم کی دیوی آئسس کی مکمل شکست ہوتی ہے۔ یہاں پر دیکھتے ہیں دیوتوں کو شکست بھی دیکھتے ہیں بار بار ہم دیوتوں کو کس طرح خدا شکست دے رہا ہے۔ وہ اپنے ہی پیروکاروں کی حفاظت کرنے میں قاصر ہے۔ کیا ہمارا خدا ایسا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارا خدا تو ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ اب جادوگر اور فالگیر بھی اس قدر اذیت میں مبتلا ہیں کہ دربار میں پیش نہیں ہو سکتے۔ پھوڑے پنسیاں انہیں نکلی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آسمان و زمین کے خالق کے سامنے بے بس ہے۔ تمام بے بس ہو گئے۔ 10 آفتوں کی کہانی میں پہلی مرتبہ یہ حوالہ ہے کہ فرعون کیا کہتا ہے؟ خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا۔ یہ پہلی بار آیا اس 5ویں آفت میں۔ اس بات کو جب پورے سیاق و سباق میں سمجھا جائے تو ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند ہمیں خود کو مسلسل روکے جانے کے نتائج بھگتنے دیتا ہے۔ خداوند ہمیں مسلسل روکتا ہے، لیکن جب ہم نہیں رکتے تو خداوند ہمیں اس کے نتائج بھگتنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ فرعون کا مسئلہ عقلی نہیں تھا، اور صحیح چناؤ کے کافی عقلی ثبوت اس کے پاس تھے۔ اپنے دلوں کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔
ہمیں صحیح انتخاب کرنا کتنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں 3 اور آفتے تھی، اولے، ٹڈیاں اور تاریکی۔ نقط، NUT، آسمان اور فضاؤں کی مصری دیوی تھی جو آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہونے والی چیزوں کو کنٹرول کرتی تھی۔ اور اوسیرس فصلوں اور ظہیر کا دیوتا تھا۔ بائبل میں اولے اکثر خدا کی عدالت سے منسلک ہیں۔ آپ یسایہ 28 باب اور اس کی 2 آیت میں، اور حزقیل 13 باب اور اس کی 11 سے 13 آیات میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس آفت کے دوران جو لوگ اپنی جائیداد کو محفوظ پناہ گاہوں میں لے آئے، ان کی حفاظت ہوئی۔ اب دیکھیں خروج 9 باب اور اس کی 20 اور 21 آیت میں کیا لکھا ہے۔ خروج 9 باب اور اس کی 20 اور 21 آیات، یہاں پر یوں لکھا ہے، سو فرعون کے خادموں میں سے جو خداوند کے کلام سے ڈرتا تھا، وہ اپنے نوکروں اور چپاؤں کو گھر میں بگا لے آیا، اور جنہوں نے خداوند کے کلام کا لحاظ نہ کیا، انہوں نے اپنے نوکروں اور چپاؤں کو میدان میں ہی رہنے دیا۔ دیکھیں اولے پڑے، کس پر پڑے؟ دونوں پر پڑے، چپاؤں اور نوکروں پر۔ لیکن خدا نے کہا تھا کہ جو لوگ گھروں میں آ جائیں گے وہ بچ جائیں گے۔ تو بہت سے لوگ مصری جو ہے وہ خدا پر ایمان لائے اور وہ لے آئے اور وہ بچ گئے۔ خدا بار بار کیسے بتاتا ہے کہ بھائی میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں۔ خدا کہتا ہے کہ فرعون کو قائم رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا اسے جان جائے۔ مصر کا بادشاہ اب اعتراف کرتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، لیکن بعد میں وہ اپنا ارادہ بدل دیتا ہے۔ کتنی بار میں اپنا ارادہ بدلتا، اور یہاں پر یہ ایک پیشن گوئی تھی۔ خدا پوری دنیا پر ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اپنا جلال۔ آج کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں یہ پیشن گوئی آج بھی پوری ہو رہی ہے؟ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو اس کے بارے پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو پریچ کرتے ہیں، اور یہ گواہی آج بھی دی جاتی ہے کہ خدا نے کس طرح مصریوں کو تباہ کیا۔ تو یہ پیشن گوئی آج بھی جاری ہے۔ طوفان، جنگ اور ابتری کا مصری دیوتا، زراعت کا دیوتا، ماحول کا دیوتا، زرہیزی، شفا یابی اور یہ حیات، زندگی دینے والا دیوتا۔ مصری معبودوں میں سے کوئی بھی خدا کے فیصلوں کو نہیں روک سکتا تھا، کیونکہ بت کچھ نہیں جانتے۔ نوکروں کے زور دینے کے باوجود فرعون نے پھر انکار کر دیا۔ اس نے ایک سمجھوتے کی پیشکش کی جسے موسیٰ نے مسترد کر دیا، کیونکہ عورتیں اور بچے، کہتے ہیں عورتوں اور بچوں کے علاوہ آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے مسترد کر دیا کیونکہ ان ساری خاندانوں کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے، کیونکہ یہ اہم حصہ ہے۔ مصری دیوتاؤں چاند دیوتا کا ایک تھا جو روشنی دینے کے لیے قابل نہ تھا۔ انہوں نے روشنی ان کی بند کر دی۔ خدا نے مصر نے پھر سودا کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ مصر میں 3 دن تک تاریکی چھائی رہی، ان کا دیوتا کہاں گیا؟ لیکن جہاں عبرانی رہتے تھے وہاں روشنی تھی۔ اس سے شاندار علیحدگی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ عزیزو، آپ نے دیکھا کس طرح یہ تمام کچھ ہوتا رہا۔ فرعون ڈٹ گیا مقابلہ کرنے کے لیے۔ وہ مقابلہ کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہا تھا۔ اور فرعون کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ فرعون کے نوکروں نے کہا کہ یہ شخص کب تک ہمارے لیے پھندا بنا رہے گا؟ ان لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کی عبادت کرے۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ مصر برباد ہو گیا؟ اور صحیح چناؤ اس کے سامنے تھا، لیکن اس نے خود کو خدا کی مرضی کے حوالے نہیں کیا کہ لوگوں کو جانے دے۔ ڈرامائی الفاظ کی کیسی مثال ہے۔ ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بھی نہیں ہے۔ تو یہ مصری کی کہانی تھی۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ مصریوں کے دیوتے ان کے لیے نہیں بچا سکے۔ آپ جتنے مرضی انبار لگا لیں دولت کے، وہ آپ کے کام آنے والے نہیں ہیں۔ کیا مصر کے لوگوں کو بچا سکی؟ فرعون کو بچا سکی؟ تو یہ آفات کس لیے خدا نے دی؟
خدا ہر آفت سے پہلے انہیں آگاہی دے رہا تھا، ہر آفت سے پہلے بتا رہا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، تاکہ وہ توبہ کر لیں، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی اور پھر آخری انجام ہلاکت کی۔ آج خدا مجھے اور آپ کو بھی توبہ کی دعوت دے رہا ہے۔ کیا آپ توبہ کریں گے؟ توبہ کریں گے۔ خدا آپ کو بچانا چاہتا ہے، فرعون کی طرح، مصریوں کی طرح اور اسرائیلیوں کی طرح۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے۔ آمین۔